معزز ناظرین گرامی اور طلبہ طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے سوالات کی روشنی میں ہم علامہ اقبال کی بال جبریل میں درج شدہ جو چوتھی غزل ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے، پہچانیں گے کہ مصنف نے اپنے قلم کے ذریعے، شاعر نے اپنے انداز بیاں کے ذریعے حقیقت اور اصلیت کا پردہ کس طرح وہ چاک کیا ہے۔ تو ہم ایک ایک کر کے ان اشعار پر، ان کے معنی پر اور ان کی تشریح پر مختصر طور پر آج مل کر جاننے کی کوشش وہ کریں گے۔ تو شاعر کا بیان کرنا پہلے شعر میں: اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مشکل الفاظ کے معنی پر غور کریں تو پہلا ہمارے پاس لفظ آتا ہے فریاد، جس کا مطلب التجا کرنا، داد حوصلہ افزائی کرنا، طالب یعنی طلبگار، کسی چیز کی طلب کرنے والا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے تشریح میں کہ اے میرے خدا، یہ امر اپنی جگہ ہے کہ میری فریاد میں اثر ہے کہ نہیں، تاہم اس کو سننے میں تو کوئی حرج نہ ہے۔ میں تو ان افراد میں سے ہوں جو داد کے طلبگار نہیں، میں اس سے آزاد ہوں۔ تو دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ مشت خاک، یہ سرسر، یہ وسعت افلاک، کرم ہے یا کہ ستم تیری ذات ایجاد۔ تو ان کے مشکل الفاظ پر باقی تو خاک سے مراد ہوتا ہے مٹی، سرسر یعنی آواز آنا، افلاک فلک کی جمع یعنی مراد آسمان یعنی بلندی کہا جا سکتا ہے۔ تو کرم یعنی مہربانی کرنا، ستم سے مراد ہوتا ہے ظلم کرنا۔ تو تشریح میں شاعر بیان کرتا ہے کہ انسان ایک مٹھی بھر مٹی ہے، یعنی ایک مٹھی بھر خاک ہے، مصیبتوں اور بلاؤں میں گھرا ہوا ہے۔ یہ بلائیں اور مصائب آسمان کی تمام وسعتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب اس بات کا اندازہ کیسے کیا جائے؟ تیری ذوق کی تخلیق میں یہ عمل پر ایک قہر مبنی ہے یا لطف و عنایت کا حامل ہے، یعنی ایک طرف قہر کا بھی اور لطف و عنایت دونوں کی وضاحت وہ کی جا رہی ہے۔ یہ تو ہی جانتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ جو قدرت کے راز ہے کائنات کے محیط میں چھپے ہوئے ہیں، یہ سارے اے میرے پروردگار تو ہی جانتا ہے۔ تو تیسرے شعر میں کہتا ہے: ٹھہر سکا نہ ہوائے چمن میں خیمہ گل، یہی ہے فصل بہاری، یہی ہے بامراد۔ تو اس میں بھی دیکھیں ہوائے یعنی ہوا، چمن باغ کو کہا جاتا ہے، گل سے مراد پھول ہوتا ہے، باد ہوا کو کہا جاتا ہے، مراد یعنی مطلوبہ شے ہے۔ تو تشریح میں دیکھیں تو شاعر کی قلم نگاری سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ بالکل بجا ہے کہ بہار آتی ہے تو بہار باغ میں پھول کھلاتی ہے، مگر خزاں کے جھونکے سے وہ سب مرجھا جاتے ہیں۔ کیا یہی وہ مختصر وقت ہے جسے بہار کے موسم اور باد مراد سے منسوب وہ کیا گیا ہے؟ یعنی اس میں مختصر طور پر دیکھیں تو انسان کی زندگی اور موت کا جو مختصر وقت اس کی طرف اشارہ وہ کیا گیا ہے۔ تو اگلے چوتھے شعر میں کہتا ہے کہ قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ تو ان میں دیکھیں تو ہمیں فرشتوں کی وہ نظر کی گئی ہے جو کہ فرشتے بھی وہ کام آج تک نہیں کر سکے۔ تو مشکل الفاظ پہ پہلے بات کرتے کہتا ہے قصوروار یعنی گناہگار، غریب الدیار جلا وطن یعنی جس کے پاس گھر نہیں ہوتا، خرابہ خراب یا بگاڑ کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ تو تشریح میں دیکھیں تو شاعر کا بیان کرنا ہے کہ اے خداوند، بے شک تو نے آدم کو ایک گناہ کے عوض باغ سے نکالا، جنت سے نکالا اور کرۂ ارض پر بھیج دیا، یعنی اس کو جلا وطن کر دیا۔ تاہم اس نے خراب کو ایک گلشن میں تبدیل کر کے ظاہر کیا کہ یہ جو تیرے فرشتے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تیرے فرشتوں کا روگ نہیں ہے جو انسان نے وہ کر کے دکھا دیا ہے۔ آگے پانچویں شعر میں شاعر کا بیان کرنا ہے: میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشت سادہ، وہ تیرا جہاں بے بنیاد۔ اس میں دیکھیں جفا سے مراد محبت کہا جاتا ہے، محنت کہا جاتا ہے، دشت تنہائی کو کہا جاتا ہے، اور جہاں سے مراد وہ دنیا ہے۔
تو تشریح میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اے میرے خدا، یہ آدم کی محنت اور جفاکشی تھی کہ اس نے ویران حطہ کو گل و گلزار میں تبدیل کر دیا، یعنی مراد خوبصورت بنا دیا۔ یہاں آج بھی موجودہ عناصر اس بات کی حقیقت کا وہ اعتراف کرتے ہیں۔ اگر چھٹے شعر میں شاعر کی قلم سے بیان ہوتا ہے کہ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں وہ گلستاں کے جہاں گات میں نہ ہو صیاد۔ خطر پسند یعنی خطرے کو پسند کرنے والا، طبیعت یعنی صحت کو کہا جاتا ہے، سازگار اچھا کہا جاتا ہے، گلستان سے مراد باغ ہوتا ہے، اور صیاد یعنی مد مقابل ہوتا ہے۔ تو تشریح میں دیکھتے کہتا ہے کہ خطرات اور مشکلات سے منبر آزما ہونے والی طبیعت کسی ایسے باغ کو بھی پسند نہیں کرتی جہاں اس کے مد مقابل کوئی موجود نہ ہو۔ تو اس شعر میں بھی ہمیں حقیقت کا، وہ خطرات کا اور مشکلات کے بارے میں پتہ چل گیا کہ جہاں پہ مد مقابل نہیں ہوتا وہ پسند بھی نہیں کیا جاتا۔ تو ہے اے میرے پروردگار، ان سے وہ طبیعت انسان کی وہ چاشنی یا مٹھاس محسوس نہیں کرتی۔ آخری شعر 7ویں میں کہتے ہیں مقام شوق تیرے کلسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیادہ۔ تو کلسیوں سے مراد ہے فرشتے، یعنی وہی فرشتے۔ مقام شوق، شوق کا مقام کہا جاتا ہے، زیاد یعنی مراد زیادہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، یہ جان قربان کرنے کا عمل تیرے فرشتوں کے بس کی بات نہیں ہے، فرشتوں میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ اس کے سزاوار تو وہی ہو سکتے ہیں جس میں جرت اور ہمت ہوتی ہے، اور اس شرط پر فرشتے نہیں بلکہ آدم ہی پورا اتر سکتا ہے، یعنی انسان ہے۔ اب یہ چیز دیکھیں، اس قربانی کی عوض اس جرت اور بہادری کا اندازہ دیکھیں۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ یعنی بیٹا خدا کی راہ پہ قربان کر دیا۔ اب اسی طرح دیکھیں تو حضرت مریم علیہ السلام کے یعنی واحد یکتا اکلوتا بیٹا انسانیت کے لیے قربان کر دیا۔ یعنی اس طرح کی بے شمار مثالیں کلام خدا ملتی ہیں۔ تو شاعر بھی انہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، یہ آدم کا حوصلہ تھا اور یہ بنی آدم کا ہی ہے، یہ فرشتوں کے بس کی بات وہ نہیں ہے۔ معزز طلباء طالبات، آج ہم نے مختصر طور پر اس کے بارے میں جانا کہ علامہ اقبال کی قلم کے ذریعے کن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اقبال نے اس حقیقت سے پردہ چاک کرنے کے لیے کن الفاظ کا اور کن تشبیہات و استعارات کا سہارا لیا ہے۔ ہم نے آج مختصر طور پر ان کی اس غزل کے بارے میں جانا اور پہچانا ہے۔ کوئی سوال ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو بلا جھجک سوال کیجیے گا، اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔